لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، یہ جو سیریز چل رہی ہے حج اور عمرے کے آداب فضائل، اس کی یہ چوتھی قسط ہے. اس میں آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے آداب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ سلام کے آداب بتائیں گے. امید ہے اس سے آپ کو کافی فائدہ پہنچے گا. اگر آپ مکے میں ہیں تو اب آپ کو مدینہ جانا ہوگا، اور اگر آپ مدینے میں ہی پہلے پہنچ رہے ہیں تو پھر یہ وہاں سے آپ کو معلومات ملے گی. مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. وہاں جانے کا انتظام معلم کر کے آپ کو روانگی سے پہلے ہی مطلع کر دے گا. بہتر یہ ہے کہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے غسل کریں، اور پہلے میسر نہ ہو تو داخل ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کر لیں، اور غسل نہ ہو سکے تو وضو کم از کم ضرور کر لیں. لیکن بہتر غسل ہی ہے کہ جتنی پاکیزگی اور طہارت زائد ہوگی اتنا ہی اولا ہے. اس کے بعد بہترین لباس پہنے اور خوشبو لگائیں، جیسا کہ عیدین یا جمعہ کے لیے کرتے ہیں، مگر خود کو تواضع یعنی چھوٹا اور کمتر سمجھیں اور انکسار خیال کریں تاکہ گھمنڈ اور فخر پاس نہ آئے. قبیلہ عبد القیس کا وفد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھ کر سب لوگ شوق و بے قراری میں اونٹوں سے کود پڑے اور اونٹ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوڑ پڑے. لیکن اس وفد کے سردار منذر بن عائز رضی اللہ عنہ، جن کو اشج عبد القیس کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ اونٹوں کے ساتھ جائے قیام پر پہنچے اور اپنا اور سب ساتھیوں کا سامان جمع کیا اور احتیاط سے رکھا. اس کے بعد غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور آہستہ آہستہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے. اول 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی اور دعا کی، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ادا کو پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں 2 عادتیں ایسی ہیں جو اللہ جل شانہ کو پسند ہے. ایک حلم یعنی نرم مزاجی، اور دوسرے وقار. بعض علماء نے اس وقت کچھ صدقہ کرنا بھی آداب میں لکھا ہے، یعنی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کچھ صدقہ مدینے کے رہنے والوں پر یا جو لوگ باہر سے آ کر وہاں مقیم ہو گئے ہوں ان پر کریں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مدینہ کے قیام میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں رکھیں، جتنا زیادہ ممکن ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں پر صدقہ کریں کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خدمت گزاری میں داخل ہے. مدینہ کے قیام میں جو کچھ خریدے، خاص طور سے مدینہ کی کھجوریں تو تقریباً سب لوگ ہی خریدتے ہیں، تو اس میں بھی یہ نیت رکھیں کہ یہاں کے تاجروں کی
معاش یہی ہے۔ اگر ان کی تجارت میں وسعت اور فروغ رہا تو ان کا یہ سلسلہ معاش قائم رہے گا، اور یہ حضرات راحت سے، سکون و اطمینان کے ساتھ یہاں قیام کر سکیں گے، اور ہم لوگ ان کا ذریعہ بنیں گے۔ سب اہل مدینہ کے ساتھ ہر بات میں حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کریں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں۔ روزہ مقدسہ میں پہنچ کر اول تحت المسجد پڑھیں۔ مسجد میں حاضری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری سے قبل تحت المسجد کا پڑھنا اولا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر سے آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تحت المسجد پڑھ لی؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا جاؤ پہلے تحت المسجد پڑھ کر بعد میں میرے پاس آنا۔ اگر مسجد میں داخل ہونے کے وقت فرض نماز کھڑی ہونے کو ہو تو اس وقت تحت المسجد نہ پڑھیں، بلکہ فرض نماز میں شرکت کریں۔ اسی میں تحت المسجد کی بھی نیت کر لیں تو تحت المسجد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اسی طرح اگر ایسے وقت میں مسجد میں داخل ہوں جبکہ نفلیں مکروہ ہیں، جیسا کہ عصر کے بعد، تو اس وقت بھی تحت المسجد نہ پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو امتی مدینے کی تکلیفوں پر صبر کر کے وہاں رہے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت اور سفارش کروں گا۔ مسلم شریف۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو تو داخلے کے وقت بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر داہنا پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی وذنوبی وافتح لی ابواب رحمت۔ تھوڑے وقت کے لیے اعتکاف کی نیت کرنا مستحب ہے۔ بس یہ کہے کہ یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، جب تک میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہوں میرا اعتکاف رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اگر اپنے گھر میں نماز پڑھے تو صرف ایک نماز کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور محلے کی مسجد میں 25 گنا ثواب ملتا ہے، اور جامع مسجد میں 500 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور بیت المقدس کی مسجد میں 50,000 نمازوں کا ثواب، اور میری مسجد میں یعنی مدینہ پاک کی مسجد میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور مکہ مکرمہ کی مسجد میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ اور مشکاہ شریف۔ حق تعالی شانہ نے سورہ حجرات میں خصوصیت سے اس طرف تنبیہ فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 2، ترجمہ، اے ایمان والو تم اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور نہ آپ سے ایسے زور سے گفتگو کرو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس حرکت سے تمہارے پہلے کیے ہوئے نیک اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد نبی میں خاص طور سے بالکل بھی آواز تیز نہ ہونے پائے۔ جب تحت المسجد پڑھ چکے ہو اب فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سیدھے سلام عرض کرنے حاضر ہو جائیں۔ روضے پاک پر سلام پیش کرنے کے لیے
बाब इस्लाम यानी बाब नंबर 1, गेट नंबर 1 से बाअदद दरूद शरीफ पढ़ते हुए दाखिल हो। बाएं हाथ की तरफ पर्दा लगा दिया गया है जो कि सर की ऊंचाई से ज्यादा है, इसलिए कुछ नजर नहीं आता। लेकिन आप ऐसे ही बावकार दरूद शरीफ पढ़ते रहें, आपका गुजर उस मिंबर के सामने से भी होगा जहां से आप सल्लल्लाहु नमाज पढ़ाया करते थे, और रियादुल जन्नह के सामने से भी होगा जो कि आप सल्लल्लाहु के मिंबर और हुजरे के दरमियान वाक़ है। लेकिन वहां की इंतजामिया आपको इस तरफ जाने नहीं देगी। आप आगे बढ़ते रहें। अब आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां का पर्दा थोड़ा नीचे है, यानी कि अब आप दूसरी तरफ के नजारे को बखूबी देख सकते हैं। आपके सामने अब रोज़े पाक की सुनहरी जालियां नजर आने लगेंगी जो कि 3 हिस्सों में तकसीम हुई हैं। पहले हिस्से से जब आगे दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले आप सल्लम की कब्र अतर के पास आप मौजूद होंगे। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि बाज अकाबिर जैसे कि हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ अस्सलाम अलैका अय्युहन नबीय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू पर इक्तफा करते थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अस्सलाम अलैकुम या रसूलुल्लाह कहते थे, और बाद हजरात तवील सलाम को अख्तियार करते थे। सलाम में जिस कदर चाहे अल्फाज ज्यादा करें, मगर आजिजी व इंकिसारी के कलमात हो। आप तमाम आदमीन हज उम्रे से इस खाकदार की भी इल्तिजा है कि इस मुबारक वक्त में इससे आकार यानी मैं मोहम्मद नदीम बिन मोहम्मद नईम उस्मानी का सलाम भी अर्ज कर दें। इसके बाद अगर किसी और शख्स ने अपनी तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज करने की फरमाइश की हो तो उसकी तरफ से भी इस तरह सलाम अर्ज करें, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह मिन फुला बिन फुला यस्तशफिउ बिका इला रब्बिक। आप पर सलाम ए अल्लाह के रसूल फुला बिन फुला की तरफ से, और वो आपसे अल्लाह की पाक बारगाह में सिफारिश चाहता है। फुला बिन फुला की जगह इस बंदे और उसके वालिद का नाम ले। अगर अरबी में कहना मुश्किल हो तो उर्दू में अर्ज कर दे कि फुला फुला आदमियों ने आपकी बारगाह में सलाम अर्ज किया और शिफात की दरख्वास्त की। अल्लामा अब्दुल कारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने किसी से सलाम पहुंचाने की दरख्वास्त की हो और इसने इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया हो, यानी वादा कर लिया हो कि मैं सलाम पहुंचा दूंगा, तो इस पर इस्लाम को पहुंचाना वाजिब हो गया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ने के बाद तकरीबन एक हाथ दाईं तरफ हटकर हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु पर सलाम पढ़े। जब 13 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक सादिक हजरत अबू बकर सिद्दीक विसाल फरमा गए तो मशहूर कौल के मुवाफिक इनकी कब्र मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र हजरत के पीछे इस तरह से है कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का सर मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाने के सामने है, इसलिए एक हाथ दाएं जानिब हो जाने से हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का सामना हो जाता है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु पर सलाम से फरागत के बाद एक हाथ और दाएं जानिब हटकर हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु पर सलाम पढ़े, इसलिए कि मशहूर कौल के मुवाफिक
جب 23 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جانثار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جام شہادت نوش فرما گئے تو ان کو بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اجازت خاص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے پیچھے اس طرح تدفین ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شانے کے مقابل میں ہے۔ حجر مبارک میں ایک قبر کی جگہ بھی خالی ہے جو ادرو فرمان وہ اعلی شان حضرت عیسیٰ اسلام کے لیے ہے۔ آپ نزول کے بعد مدت قیام پوری فرما کر جب واصل بحق ہوں گے تو یہاں مدفون ہوں گے۔ اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ زیارت کے وقت دیواروں کو ہاتھ نہ لگائیں کہ یہ بے ادبی اور گستاخی ہے، اور نہ دیواروں کو بوسہ دیں کہ یہ حجر اسود کا خاص عمل ہے، نہ دیواروں کو چمٹیں، نہ طواف کریں، اس لیے کہ طواف بیت اللہ شریف کے لیے خاص ہے، قبروں کا طواف حرام ہے۔ ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جاہلوں کے فعل کا اتباع نہ کریں چاہے وہ صورت سے مشائخ معلوم ہوتے ہوں۔ مدینہ پاک کے قیام میں قبر شریف پر کثرت سے حاضری کا اہتمام رکھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تینوں حضرات کے نزدیک کثرت سے حاضر ہوتے رہنا پسندیدہ عمل ہے۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت حاضری کو پسند نہیں کیا، جس کی وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بار بار کی حاضری سے طبیعت میں بے رغبتی پیدا ہو جائے۔ مدینہ منورہ کے قیام میں جتنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر سکے غنیمت سمجھیں، نفل نمازوں کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور مستقل اعتکاف کی بھی نیت کریں۔ جتنے بھی دن مل سکے نعمت جانیں، راتوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزار سکے بہتر ہے۔ یہ مبارک راتیں پھر کہاں ملیں گی؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری مسجد میں 40 نمازیں ایسی طرح پڑھے کہ ایک نماز بھی اس مسجد سے فوت نہ ہو تو اس کے لیے آگ سے برات یعنی چھٹکارا لکھی جاتی ہے، عذاب سے برات لکھی جاتی ہے، اور وہ شخص نفاق سے بری ہے۔ فائدہ بڑی اہم فضیلت ہے اور بڑی آسان ہے، اس لیے زائرین کو چاہیے کہ کم از کم 8 روز کا قیام یہاں ضرور کریں۔ ویسے حج کمیٹی اتنا وقت ضرور دیتی ہے، اور اس بات کا اہتمام کریں کہ اس درمیان میں کوئی نماز مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فوت نہ ہونے پائے۔ اگر کسی جگہ زیارت وغیرہ کو جانا ہو تو ایسی صورت تجویز کریں کہ فجر کی نماز مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ کر جائیں اور ظہر کی نماز واپسی میں مسجد نبی میں میسر ہو جائے۔ ریاض الجنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے گھر یعنی میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر میرے حوض یعنی حوض کوثر پر ہے۔ بخاری و مسلم شریف۔ خیال رہے کہ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے مردوں اور عورتوں کے الگ الگ اوقات مقرر کیے گئے ہیں، اور اس کا باقاعدہ نسوک ایپ کے ذریعے اپوائنٹمنٹ لے کر جانا ہوتا ہے، اور الحمدللہ بڑی سہولت، آسانی اور سکون کے ساتھ وہاں نمازیں ادا کرنے اور دعا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ 8 ستون، یوں تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
چپا چپا نور سے پر نور ہے، مگر ریاض الجنہ کے وہ 8 ستون جنہیں سنگ مرمر کے کام اور سنہری مینا کاری سے نمایاں کر دیا گیا ہے، خاص طور پر متبرک ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث کے موافق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ستونوں کے قریب کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے 8 ستون خاص طور سے افضل اور متبرک اور معروف ہے۔ نمبر 1، استوان مخلقہ، یہ جگہ سب سے زیادہ متبرک ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اسی کو استوان حنانہ بھی کہتے ہیں۔ اسی جگہ کھجور کا وہ تنا تھا جس پر ٹیک لگا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بننے سے پہلے خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ جب ممبر شریف تیار ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے اس پر تشریف فرما ہوئے تو اس میں سے بہت زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے رونے سے مسجد گونج گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس پر دست مبارک رکھا، جس سے اس کا رونا بند ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قریب اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اب ممبر بن جانے سے یہ اس سے محروم ہو گیا، اس کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اگر میں اس پر ہاتھ نہ رکھتا تو قیامت تک اسی طرح سے روتا رہتا۔ اس کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کے لیے سب سے افضل جگہ یہی ہے۔ اسی جگہ محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محراب بنا دی گئی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھی، بلکہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بحیثیت امیر مسجد مدینے ہونے کے مسجد کی تعمیر کرائی، اس وقت اس محراب بنی ہے۔ نمبر 2، استوان عائشہ، اس کو استوان المہاجرین بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ مہاجرین کی اکثر نشست اسی جگہ رہتی تھی۔ ابتداً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی اسی جگہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ اس مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے کہ اگر لوگوں کو اس کا حال معلوم ہو جائے تو اس کے لیے ہجوم کی وجہ سے قرہ ڈالنا پڑے۔ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ کون سی جگہ ہے، تو انہوں نے اس وقت بتانے سے انکار فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اسرار پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو بتایا، اسی لیے اس کو استوان عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ استوان التوبہ، اس کو استوان ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں۔ غزوہ بنو قریظہ کے وقت ایک غلطی ان سے سرزد ہو گئی تھی، وہ یہ کہ جس وقت یہودی بنی قریظہ کے محاصرہ ہو رہا تھا تو انہوں نے تنگ آ کر ہتھیار ڈالنے کا ارادہ کیا، اور ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے زبان جاہلیت سے بہت زیادہ تعلقات تھے، تو انہوں نے مشورے کے لیے ان کو بلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ارادہ اپنے متعلق معلوم کریں۔ یہ وہاں تشریف لے گئے، وہ سب ان کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے۔ ان کے رونے کو دیکھ کر ان کا بھی دل بھر آیا، اور ان کے دریافت کرنے پر انہوں نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ قتل کرنے کا ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد انہیں احساس ہوا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہاں سے واپس آ کر اپنے آپ کو اس جگہ جو کھجور کا ستون تھا اس سے باندھ لیا کہ اب جب تک میری توبہ قبول نہ ہوگی اپنے کو نہ کھولوں گا۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آ جاتے تو میں اللہ جل شانہ سے ان کے لیے استغفار کرتا، مگر اب وہ براہ راست اپنی توبہ کے قبول پر بنیاد رکھ چکے ہیں، تو جب تک توبہ نہ قبول ہو میں کیسے کھول سکتا ہوں؟ کئی دن اسی حال میں گزر گئے، نماز کے یا بشری ضروریات کے وقت ان کی بیوی یا بیٹی کھول دیتی اور بعد فراغت پھر باندھ دیتی۔ کئی دن اسی حال میں گزر گئے کہ نہ کھانا نہ پینا، بھوک کی شدت سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو گیا، کانوں سے اونچا سنائی دینے لگا۔ کئی دن کے بعد ایک شب میں کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تھے، تہجد کے وقت ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع فرمائی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کو کھولنا چاہا اور قبول توبہ کی بشارت دی، مگر انہوں نے کہا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دست مبارک سے نہ کھولیں گے مجھے کھلنا منظور نہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو ان کو کھولا۔ نمبر 4، استوانہ السریر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف اس جگہ بھی بتایا جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے زمانے میں اس جگہ شب کو آرام فرمایا کرتے تھے، اس لیے نام ہوا۔ سریر کے اصل معنی تخت کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام فرمانے کے لیے کوئی چیز اس جگہ بچھائی جاتی تھی جو لکڑی کی ہوگی۔ نمبر 5، استوانہ علی رضی اللہ عنہ، جس کو استوانہ الحرس بھی کہتے ہیں۔ حرس کے معنی حفاظت کے ہیں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دربانی یعنی چوکیداری کے طور پر اس جگہ تشریف فرما ہوتے تھے، اور اکثر حضرت علی کرم اللہ وجہ تعالی عنہ جو تشریف رکھتے تھے، اس لیے اس کا نام استوانہ علی ہو گیا۔ نمبر 6، استوانہ الوفود۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جو وفود آتے تھے وہ اکثر اسی جگہ بٹھائے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لا کر ان سے گفتگو فرماتے، ان کو احکام کی تلقین فرماتے۔ نمبر 7، استوانہ تہجد۔ کہتے ہیں اکثر شب کے وقت جب سب آدمی چلے جاتے تو اس جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے لیے ایک بوریا بچھایا جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تہجد ادا فرماتے تھے۔ نمبر 8، استوانہ جبرائیل۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے کی یہ خاص جگہ تھی، لیکن یہ ستون اس وقت حجر شریف کی تعمیر کے اندر آ گیا ہے، باہر سے اس کی زیارت نہیں ہوتی۔ یہ 8 ستون علماء نے خاص گنوائے ہیں، لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا حصہ ایسا ہوگا جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک نہ پڑے ہو، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نمازیں نہ پڑھی ہوں گی، اور نہ صرف مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مدینہ کے سارے شہر کا کون سا حصہ ایسا ہوگا جہاں ان بابرکت ہستیوں کے قدم بارہا نہ پڑے ہوں گے۔ اس لیے وہاں کی ہر جگہ بابرکت ہے۔ حق تعالی شانہ اس کی برکت سے فائدے کی توفیق عطا فرمائے کہ اصل توفیق ہی تو ہے۔ جنت البقیع، یہ مدینہ منورہ کا قبرستان ہے جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرق سمت واقع ہے۔ اس میں بے شمار صحابہ رضی اللہ عنہم آرام فرما رہے ہیں۔ بقیع میں دفن ہونے والوں کو مغفرت کی بشارت ہے۔ یہ وہ بابرکت قبرستان ہے جس کی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت فرمایا کرتے تھے۔ اس میں خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور حضرت ابراہیم فرزند اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ وغیرہ مدفون ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 10,000 صحابی یہاں مدفون ہیں۔ اہل بقیع کے قبور کی فضیلت اور ان کی زیارت کے بارے میں بہت کثرت سے احادیث وارد ہوئی ہیں۔ فی الحال کسی بھی قبر پر کوئی کتبہ، کوئی نشانی موجود نہیں ہے، اس لیے آپ بھی کسی خاص کی قبر تلاش نہ کریں، بلکہ اہل بقیع کی زیارت کریں اور ان کے حق میں دعا کریں۔ وہاں جانے کا وقت بھی مقرر ہے، صبح 10 بجے اور شام 4 بجے جنت البقیع کا دروازہ کھولا جاتا ہے تاکہ حاجی صاحبان ان کے قریب سے جا کر زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہماری جو ہوگی وہ مکہ مکرمہ کے مقدس مقامات، جن کی زیارتیں، اور اس کے بعد مدینہ منورہ کی جو مقدس مقامات ہیں ان کی زیارتوں پر ہوگا۔ انشاءاللہ اس سے ضرور فائدہ پہنچے گا، اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ ویڈیوز تمام اپنے جاننے والے، چاہنے والوں، حج و عمرہ پر جانے والوں کی خدمت میں آپ ہدیہ کے طور سے پیش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.